ان کے ٹکڑوں پر آسمان والے بنے جو فرشتوں کو رزق عطا کریں، ہمارے عقیدے میں اسے معصوم کہا جاتا ہے۔ اس معصوم کا تذکرہ ہے مجالس میں، ان معصومین کا ذکر ہے، غیر معصوم کا ذکر نہیں ہے، گنہگاروں کا ذکر نہیں ہے، معصومین کا تذکرہ ہے ان مجالس میں۔ یہ جلوس معصوم کے، یہ ماتم معصوم کا، یہ جلسہ معصوم کا، یہ مجلس معصوم کی۔ اور اگر کوئی مجلسوں اور جلوسوں کی مخالفت کرتا ہے، دوستوں یہ محرم کے 10 دن ہم بہت پرامن رکھتے ہیں، انتظامیہ جانتی ہے، اور انتظامیہ کے ارباب حل و عقد یہاں بہت بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ ہم کل کے ایک واقعے کی طرف انتظامیہ کو خصوصاً اپنے کمشنر کراچی کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ کل غیر ضروری طور پر یہاں اس امام بارگاہ میں دوپہر کا مل صاحب نے بتایا ہمیں آج کے کل یہاں غیر ضروری طور پر ایک جلوس نکالا گیا جو اس امام بارگاہ کے قریب شرنگے اور اس کا علمگے شیعہ کافر کے نعرے لگاتا ہوا گزرا۔ ہم بہت پرامن رہنے کے عادی ہیں، اس لیے عزاداری امام حسین میں ہم کسی قسم کا خلل اور نفس ہم گوارا نہیں کرتے۔ بہت مشکل اور بہت تدبر کے ساتھ ہم نے اپنے نوجوانوں کو کنٹرول کیا اور ہم نے کہا کہ ان کو گزر جانے دو، ان کی زندگیاں ہی زندہ مرد آباد میں گزر جائیں گی۔ ہم تو ہمارے لیے یہ تو صرف ہمیں مرد آباد کہتے ہیں، لیکن ہم جب ہم کہتے ہیں کہ یزیدیت مرد آباد تو اللہ جانے یزیدیت کی غلیظ قالین میں کتنے مردے لپٹ کر چلے جائیں، کتنے مردے لپٹ کر نہیں سمجھتے۔ یہ ہے وہ منزل فکر۔ تو ہم انتظامیہ سے خصوصاً اپنے کمشنر کراچی صاحب سے، یہاں کے ڈی سی صاحب سے اور دیگر متعلقہ افراد سے ہم ماشاءاللہ 9 تاریخ کو بتائیں گے جتنا خوبصورت انتظام ہے اور جو اہتمام انتظامیہ نے کیا ہوا ہے، اور اس پر ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں۔ وہ اپنے فرائض بجا طور پر انجام دے رہے ہیں اور ہر پرامن طریقے سے جس میں ہمارے جلوس سے عزاداری میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، ہم ہر قسم کا ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس قسم کے شرانگیزوں کو فوراً ہی ان کی طرف سے لا علمی اور بے توجہی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہی ماچس کی دیا سلائیاں بہت بڑا شعلہ بن جاتی ہے اور پھر پورے شہر کا امن و امان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے عشرہ محرم قریب ہے، ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہمارا ملک کسی بھی آپس کی رنجش، خلفشار اور نقص امن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک سلامت رہے، ہمارا پاکستان سلامت رہے، ہمیں پاکستان سے محبت ہے، اور اب جس سے بھی اس بنیاد پر اتفاق اور اتحاد ہو سکتا ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عزاداری امام حسین کی قیمت پر نہیں۔ عزاداری سید الشہداء ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اس راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالو، پھر جس قسم کا تعاون چاہیے ہم حاضر ہیں۔ یہ ہے وہ بنیاد، اس لیے کہ ان دنوں میں ہم سب سے عزا بچھاتے ہیں۔ تم دیکھ نہیں رہے عزا خان ابو طالب میں آ کر ہم کو دیوانے تو نہیں ہے، ہماری مائیں بہنیں سیاہ برقعے پہنے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے اٹھائے ہوئے اندھیروں میں گلیوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، کس کے لال کو رونے کے لیے؟ فاطمہ زہرا کے اجڑے ہوئے گھر کا ماتم کرنے کے لیے رونے آئے بیٹھی ہیں۔ عزیزو، یہ ہم دیوانے تو نہیں، ہمیں بھی اپنے گھر اچھے لگتے ہیں، ہمیں بھی آرام سے بستر اچھے لگتے ہیں، ہمیں بھی ہوا ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں جب یہ احساس ہوتا ہے کہ فاطمہ زہرا سر کے بال کھولے ہوئے ہر ادا خانے میں جا رہی ہوں گی، ہائے میرا پیارا بچہ، تو ہم اپنے گھروں سے نکل آتے ہیں۔ عزادارو، آج محرم کی 6 تاریخ ہے، 3 راتیں رہ گئی، بس بڑی زحمت دے لی تمہیں حسین نے، 3 راتیں رہ گئی ہیں، 3 راتوں کا حسین مہمان ہے اور جی بھر کے پوچھا دے لو۔ عزادارو، کہا کرو فاطمہ زہرا ذرا ادا خان ابو طالب میں آ کر دیکھیے
ہمارے بچے آپ کے بچوں کا ماتم کر رہے ہیں، ہمارے جوان آپ کے جوانوں کا ماتم کر رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں آپ کی زینب کی بے پردگی کا ماتم کر رہی ہے، اور آج کی رات تو ہم حسین کے اس بچے کا ماتم کریں گے جس کا حسین صرف 6 مہینے تھا، جس کی قربانی آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ارے دنیا کی کس شریعت میں 6 مہینے کی قربانی جائز ہے؟ اللہ حسین جس نے رباب کی گود سے 6 مہینے کے بچے کو اٹھایا، ابا کے دامن میں لیا، سن لو گے، تیار ہو؟ ابا کے دامن میں لیا، حسین اپنے 6 مہینے کے قرآن کو لے گئے، اور شاعر نے کہا، منظور چنیوٹی نے کیا خوبصورت شعر کہا، 6 ماہ کا یہ کم سن بچہ عیسیٰ تو نہیں پہچان لیا، شبیر تیری نصرت کے لیے یہ کون پیغمبر آیا ہے؟ جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ 6 ماہ کا یہ کم سن بچہ عیسیٰ تو نہیں پہچان لیا، شبیر تیری نصرت کے لیے یہ کون پیغمبر آیا ہے؟ اداکاروں کوئی معمولی شہادت نہیں ہے علی اصغر کی، اس لیے کہ کربلا سے لٹ کر جتنی مائیں آئیں سب آ کر سائے میں بیٹھ گئی۔ اللہ جانے رباب کو کیا دکھ تھا۔ سن لو گے جملہ، اللہ جانے رباب کو کیا دکھ تھا، جب تک زندہ رہی سائے میں نہیں بیٹھی، دھوپ میں بیٹھی رہی، اجڑ گئی تھی نا رباب کربلا میں، اور جب سید سجاد کہا کرتے تھے اماں چلو سائے میں بیٹھ جاؤ، تو رباب کہتی تھی بیٹا بن کے کہتے رہنا، امام بن کے حکم نہ دینا۔ بڑے سکون سے سنو، بڑے سکون سے، آخری 3 باتیں رہ گئی ہیں۔ بیٹا بن کے کہتے رہنا، امام بن کے حکم نہ دینا۔ بیٹا سجاد میں سائے میں جا نہیں سکتی، میں نے وہ قیامت دیکھی ہے جو کسی ماں نے نہیں دیکھی۔ اداکاروں میں شہادت نہیں کرتا، آج میں رباب سے وجہ پوچھتا ہوں، بیوی زندگی پر خوب میں کیوں رہی؟ شہزادی زندگی پر سن لو گے جملہ، خدا کے لیے حوصلے سے سننا۔ اداکاروں اس لیے خوف میں رہی کہ جو قیامت رباب نے دیکھی نا وہ کسی نے نہیں دیکھی۔ ہر ماں کا لال 1 مرتبہ شہید ہوا۔ بڑی قیامت سنو گے، سانس لے لو، میں بہت 2 جملے مجھے کہنا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہ میں پڑھ سکوں گا نہ آپ سن سکیں گے۔ ہر ماں کا لال 1 مرتبہ شہید ہوا۔ رباب پر تو وہ قیامت گزری ہے، اتنی قیامت گزری ہے کہ رباب نے اپنے بچے کی بنتی ہوئی قبر بھی دیکھی، اپنے بچے کا زخمی گلا بھی دیکھا، اور اداروں جب کربلا میں شان قریبہ ہوئی اور سارے خیمے چل گئے اور سیلانیاں ایک خیمے میں اکٹھی ہو گئی، تو عمر 7 ملعون کے لشکر میں شہیدوں کے سروں کی گنتی شروع ہوئی۔ یہ اکبر کا سر، یہ قاسم کا سر، یہ عباس کا سر، یہ عام کا سر، یہ محمد کا سر، یہ حبیب کا سر، یہ سعید کا سر، یہ جان کا سر، یہ مسلم کا سر، یہ رجا کا سر، یہ میرے قلبی کا سر، سارے سر شمار ہوئے تو اداروں کل 71 سر تھے، 72واں سر نہیں تھا۔ عمر صاحب نے کہا 72واں سر کہا ہے؟ ایک سپاہی نے کہا اور تعلیم اس سر کو لے کر کیا کرے گا؟ وہ حسین کے بچے کا سر ہے، جس کی قبر حسین کربلا میں۔ جزا کرنا لو آمادہ ہو جاؤ، آمادہ ہو جاؤ، قیامت کی منزل پڑھنے والا ہو۔ اداکاروں کو دیکھنا چلو حسین کا موسیٰ ادا خانے رمضانی میں اگر معصومین رہانا نہ ہو، منظوری نہ ہو، دیکھنا تم جملہ۔ عمر صاحب ملعون کہتا کچھ نہیں جانتا، قبر تلاش کرو، اصغر کا سر لاؤ۔
مجھے پتا ہے نا، مجھے پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، میں اس لیے حوصلہ دے کر آپ کو پڑھ رہا ہوں۔ میرے دوستوں مجھے کچھ نہیں پتا، تمہارے ساتھ انہوں کہتا ہے اصغر کا سننا، ظالموں نے کہا ظالم کہاں سب تلاش کرے، حسین نے ننھی کی قبر بنائی تھی، قبر بنا کر نشان بھی مٹا دیا تھا، اندھیرے نے کہا ڈھونڈے، عمر کہتا ہے کہ نہیں میں کچھ نہیں جانتا، یزید کو 72 سر بھیجنا ہے، وہ مجھ میں ناراض ہوگا، جلدی جا۔ ایک گھوڑے سوار اٹھا، گھوڑے پہ سوار ہوا، ہاتھ میں نیزا لیا، گنجے شہیدہ میں آیا، زمین میں نیزے مارا اور گھوڑا ختم نہیں کرتے۔ سانس لے لو، زمین میں نیزے مارنا ضروری ہے کہ ایک مرتبہ جناب فضا نے خیمے کی تناب سے دیکھا اور کہا رباب تیرے بچے کی ہے۔ سننا سنو، رباب تیرے بچے کی ہے۔ حوصلہ ابھی جملہ سن لو، یہ اجڑی ہوئی ماں جلے ہوئے خیمے کی تناب پکڑ کر کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو گئی، مقتل کی طرف دیکھنے لگی، جہاں ظالم زمین میں نیزے مار کر اصغر کی لاش تلاش کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ خدا کے لیے پکڑے دو، ایک جملہ مجھے کہنے دو، ظالم نیزے مار رہا تھا، اصغر کی ماں دیکھ رہی تھی۔ رباب نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ظالم نے جو زمین میں نیزا مارا تو نیزے ڈولنے لگا، ایک جواب میں دیکھا خدا کے لیے رجحان تھا، خدا کے لیے میں یہ جملہ کروں گا، مجھے یہ جملہ پڑھنے دو۔ اصغر کا لاٹھا نیزے نے انہیں سے مارا ہے، نیزے نے انہیں سے اصغر کا لاٹھا ہے، رباب نے کلیجہ پھٹا، ظالم گھوڑے سے سنو خدا کے لیے حوصلہ، رباب نے سنو خدا کے لیے رباب نے کلیجہ پھٹا، ظالم گھوڑے سے اٹھا، نیزہ کھڑا کیا، نیزے میں بندے ہوئے اصغر کو نکالا۔ اصغر کو نکالا، اصغر کو زمین پہ ڈالا، گھٹنا زمین پہ دیکھا، تلوار نکالی، اصغر کی